اور وہ ضرورت سے زیادہ فرض شناسی کا مظاہرہ کرنے لگتے۔ ایسے عام ڈرائیوروں سے قطع نظر خفیہ حفاظتی ایجنسیوں کے اہلکار بھی اس حساس علاقے میں مشتبہ افراد کی آمد و رفت پر نگاہ رکھنے کے لیے ٹیکسیاں وغیرہ لیے گھومتے رہتے۔ عام حالات میں وہ نگرانی کی ذمہ داری انجام دیتے ہیں، ضرورت پیش آ جائے تو فوری طور پر کسی بھی مشن پر نکل کھڑے ہوتے اور اپنے تجربے سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اول خان کا آدمی اس مرتبہ میرے لیے دوسری قسم کی مخصوص ٹیکسی ہی لایا تھا۔ چھاؤنی سے شہر کے مرکزی حصے تک کا سفر طویل ضرور تھا، لیکن ٹریفک کی روانی کے باعث اذیت ناک نہیں تھا۔ شاہراہ فیصل کے سرے پر واقع دھنراج کے ہوٹل سے چند سو میٹر آگے کراچی کا وہ قدیم اور روایتی کلب واقع تھا جس کے لان پر میجر بخشی سے میری ملاقات طے تھی۔ چوڑے پتھریلے ستونوں کے درمیان اونچی چھت سے مزین پرشکو پورچ میں میں نے ٹیکسی چھوڑ دی۔ ڈرائیور سے یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی تھی کہ وہ پارکنگ میں میری واپسی کا انتظار کرے گا۔ احاطے میں داخل ہوتے ہی میں نے دیکھ لیا تھا کہ وسیع لان پر محض چند میزیں آباد تھی۔ ٹیکسی سے اتر کر میں نے عمارت میں داخل ہونے کی بجائے لان کا رخ کیا تو میجر بخشی نے دور سے ہاتھ ہلا کر مجھے خود ہی اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ تیز روشنیوں سے قدرے الگ پڑی ہوئی میز پر اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ میں بہت مشکل سے اپنے یونٹ سے نکلا ہوں۔ رسمی فکروں کے تبادلے کے بعد میں نے اس سے شکوہ کیا۔ اس وقت مجھے وہیں رکنا تھا کیونکہ کمانڈر اچانک کہیں نکل گیا تھا۔ تم نہ پہنچتے تو مجھے شدید مایوسی ہوتی۔ اس نے میرے شکوے کو نظر انداز کر کے اپنے مطلب کی بات کہی۔ میں کافی دیر سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے، میں نے اپنے لہجے کی تلخی پیتے ہوئے جواب دیا۔ میں دوبارہ تمہارے گھر فون کیا تھا مگر تم وہاں سے نکل چکے تھے۔ مجبوراً مجھے اسٹیشن 4 سے نکلنا پڑا۔ اچھا ہوا کہ تم آ گئے، مجھے تم سے کچھ اہم ذاتی باتیں کرنی تھی۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ذاتی باتیں؟ میں نے تحیر زدہ آواز میں دہرایا۔ ان کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تم آرمی کے کس یونٹ سے اور کب ریٹائرڈ ہوئے تھے؟ اسے چند ثانیوں تک خاموشی سے میری بے چین نظروں میں جھانکنے کے بعد پوچھا۔ سوری میجر، میں نے تیوریوں میں بل ڈال کر کہا، یہ کتنی غیر ضروری باتیں ہیں۔ برا مت مانو، موجودہ حالات میں یہ سوال بہت اہم اور اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ اسے میرے خراب تیور دیکھنے کے باوجود اپنا مفاہمانہ لہجہ برقرار رکھا۔ میں نے رائے یا اسپیشل سروسز بیورو میں ملازمت کی درخواست نہیں دی ہے۔ جو یہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں تو میری توہین کر رہے ہو۔ اوہو، وہ بے ڈھنگے پن سے ہنسا اور کوہنیوں کے بل میز پر میری طرف جھک کر رازدارانہ لہجہ میں بولا۔ تمہیں معلوم ہے کہ پچھلے دنوں میں کراچی کتنے امریکیوں کو نکل چکا ہے؟ اوبی کے محفوظ ترین فلیٹ میں اس کی پالتو کتیا مار دی گئی۔ اس وقت آدمی اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ دشمن ہمارے بہت ہی قریب رہ کر سب کچھ دیکھتا ہے اور گھات لگا کر وار کر دیتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے بدن میں سنسنی کی لہر سرایت کر گئی۔ مختصر سے وقت میں وہ بہت صحیح نتائج پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے اپنی حکمت عملی میں ایک فوری تبدیلی لاتے ہوئے برہمی سے پوچھا، اس کا مطلب ہے کہ اب اوبرائن میرے اوپر بھی شبہ کر رہا ہے؟ اوبرائن تم پر شبہ کرتا تو تمہیں میرے حوالے کرنے سے پہلے یہ سب جاننے کی کوشش کرتا۔ اسے میرے دماغ ٹھنڈا کرنے کی کوشش میں وہ اہم نقطہ اگل دی۔ میں نے پہلی ملاقات میں ہی تم پر واضح کر دیا تھا کہ اب اوبی پورے کھیل سے باہر ہے۔ ہر ڈیل میرے، تمہارے اور دھنراج کے درمیان ہوگی۔ اگر تم کو میرے اوپر شبہ ہے تو معاملات کو یہیں ختم سمجھو۔ میں حد سے اکڑ گیا۔ گرمی دکھانے کی ضرورت نہیں تو میرا ہاتھ دباتے ہوئے مصالحانہ لہجہ میں بولا، مجھے تم پر کوئی شبہ نہیں ہے، بس یہ میرا طریقہ کار ہے۔ میں ابتدا ہی سے ہر منفی امکان پر کام کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ اسے یوں سمجھ لو کہ بخار کا مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے متعدد ٹیسٹ کراتا ہے۔ ملیریا، پیراسائٹس، ویڈال اور مانٹوز بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ سمجھنا حماقت ہے کہ ڈاکٹر کو ٹی بی کا شبہ ہو رہا ہے۔ اس طرح وہ امکانات کی تنسیخ کرتا ہے۔ ٹی بی نہیں ہے، ٹائیفائیڈ نہیں ہے، ملیریا نہیں ہے، کسی معمولی خرابی کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے۔ میں بھی یہی کرتا ہوں۔ ایک بار تمہارے سروس ریکارڈ کی تصدیق کر لوں گا تو زندگی بھر تم پر کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اوبرائن کے چھپے ہوئے دشمن تم ہی ہو۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے الزام لگایا۔ اسے اپنے ہمدردوں کی طرف سے بدگمان کر کے اپنے ہاتھوں میں کھلونا بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم حد سے تجاوز کر رہے ہو۔ پہلی بار اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ میرے بارے میں اوبرائن ہر بات جانتا ہے۔ وہ اپنی فارن انٹیلیجنس سے ایڈوائزری سروس کا عہدیدار ہے۔ میں اسپیشل سروسز بیورو کا افسر ہوں۔ ہماری پشت پر ان اداروں کی ضمانتیں موجود ہیں۔ یہ ادارے مل کر کام کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے پوری طرح متعارف ہیں۔ میری پشت پر ایس ٹی ایف کی ضمانت ہے۔ میں نے جان بوجھ کر کٹ جہتی کا مظاہرہ کیا۔ دھنراج سے پہلی ملاقات کے بعد اسٹیشن 4 کے نوا تک میرا مسلسل پیچھا کیا گیا تھا۔ ایسی بد اعتمادی کی فضا میں 2 دن بھی کسی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔
اس کے ہونٹوں پر یکا یک منافقانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایس ٹی ایف ہماری حریف ہے، اس کے بارے میں کہیں کوئی ریکارڈ دستیاب نہیں ہے، نہ وہ لوگ منظر عام پر آتے ہیں۔ تصدیق ہو تو کیسے ہو؟ بظاہر تم ان کے باغی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم ہمیں ڈبل کراس کر رہے ہو۔ خوف کی ایک سرد لہر میں ریڑھ کی ہڈی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک توڑ گئی۔ آخرکار اس کا بدترین اندیشہ اس کی زبان پر آ ہی گیا تھا۔ میں نے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ تو واقعی کامیاب سیکرٹ ایجنٹ کی طرح سوچ رہے ہو؟ ایسے لوگ اپنے باپ پر بھی بھروسہ نہیں کرتے اور کبھی دھوکہ نہیں کھاتے۔ اب تم خرافات بک رہے ہو۔ وہ یکا یک مشتعل ہو گیا۔ مجھے اپنی ولدیت پر کوئی شبہ نہیں بلکہ فخر ہے۔ تم نے اب کوئی گالی دی تو میں نتائج کی پرواہ کے بغیر تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ وہ غصے میں آیا تو میں فوری طور پر دھیما پڑ گیا۔ میری بات کو غلط مت سمجھو، میں نے گالی نہیں دی، یہ مثال دی تھی کہ بعض لوگ اپنے باپ کو بھی اپنے رازوں میں شریک نہیں کرتے۔ اب ماں باپ کی ایسی کوئی گندی مثال نہ دینا وہ رایا۔ اپنا تعاقب ہوتے دیکھ کر تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم لوگ یہاں بالکل بے سر و سامان نہیں ہیں، اپنی طرف اٹھنے والے ہر ہاتھ کو بے رحمی سے توڑ سکتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، میں نے اعتراف کی، ایسی تیاریوں کے بغیر ڈینی سے نجات نہیں حاصل کی جا سکتی۔ میں دنستہ اس کی دکھتی رگ چھیڑی تھی۔ اپنی قوت کا فرعونی دعویٰ کرتے ہوئے وہ بھول گیا تھا کہ ڈینی کی تلاش میں بھارتی اور امریکی ایک مدت سے خاک چاٹتے پھر رہے تھے۔ اوبرائن واشنگٹن سے آنے والی ہدایات پر ڈینی کے معاملے سے الگ ہو گیا ہے، مگر یہ اس کی انا کا سوال بنا ہوا ہے۔ قدر توقف کے بعد اس نے معتدل لہجے میں بولنا شروع کیا۔ امریکیوں کے پاس ڈینی کا ایک کلمی خاکہ موجود ہے، اس کے فنگر پرنٹس والا گلاس تم بلیکی کے حوالے کر چکے ہو۔ ڈینی کی آواز اوبی نے ٹیپ کر لی ہے۔ پورا جال تیار ہے، واشنگٹن والے بہت جلد مائکرو بگ کی کھیپ بھیج دیں گے۔ اس بار وہ خبیث شخص ہرگز نہیں بچے گا۔ مجھ سے میرے حصے کا کام لیا جا چکا ہے، اس لیے تم نے مجھ سے اکڑی اکڑی باتیں شروع کی ہیں۔ میں نے اس کی پوری بات سن کر تلخی سے کہا، تم خود ہی ڈینی کا کام تمام کر لو گے، میں اپنا طریقہ کار نہیں بدل سکتا۔ اسے جلدی سے کہا، میرے مشن میں تمہارا کردار بہت اہم ہے۔ تمہیں ایس ٹی ایف کے ٹھکانے پر مائکرو بگ پھیلانے ہیں جو ڈینی کے ساتھ ایس ٹی ایف کی بربادی میں بھی ہماری مدد کریں گے۔ تم نے اپنی باتوں سے میری سوئی ہوئی انا کو بھی بیدار کر دیا ہے۔ تمہارا کوئی مطالبہ تھا تو دھنراج کو پہلے ہی مجھے آگاہ کر دینا چاہیے تھا۔ اب میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ دھنراج صرف رابطے کا آدمی ہے، اسے میرے طور طریقوں کا ذرا بھی علم نہیں ہے۔ میں نے شاید تمہیں نہ بتایا ہو، تقسیم سے پہلے میرے والدین بھی عمر کوٹ میں رہتے تھے۔ نئی سرحدیں بننے کے برسوں بعد دھنراج عمر کوٹ میں پیدا ہوا۔ میری جائے پیدائش اودے پور ہے۔ یہاں تعینات ہونے کے بعد میں پرانے حوالوں سے پہلی بار اس سے ملا ہوں۔ یہ تمہارے اور اس کے معاملات ہیں، ورنہ مجھے اسی سے رابطہ رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اب بھی وہی طریقہ برقرار رہے گا۔ میں تم سے براہ راست زیادہ میل جول رکھ کر کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ تم کل تک سوچ سمجھ دو، پھر دونوں باتیں اسے بتا دینا۔ اسے علم ہے کہ ہم دونوں یہاں ملے ہیں۔ میں نے عارضی طور پر بات ٹل جانے پر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے روا روی میں پوچھا، نہیں تم بھی اسے ذکر نہ کرنا۔ اسے ملال ہوگا کہ اس کے ہوٹل سے اتنے قریب ہونے کے باوجود میں اس سے ملنے نہیں گیا۔ میں کسی کی بلا وجہ دل آزاری سے ڈرتا ہوں۔ چند لمحوں پہلے میرے ذہن میں سر ابھارنے والا خیال ایک مرتبہ پھر زور مارنے لگا۔ میری اور میجر بخشی کی وہ ملاقات خفیہ تھی۔ اگر کسی کو اس پروگرام کا علم بھی تھا تو اس کی خادمہ گواہی دے سکتی تھی کہ میں نے میجر بخشی کے نکل جانے کے بعد ملاقات کی منسوخی کے لیے فون کیا تھا۔ بھیم گن کے ذریعے میں میجر بخشی کو وہاں بیٹھے بیٹھے لمحہ بھر میں موت کی گہری نیند سلا سکتا تھا۔ اس کے دل میں ایک ننھا سا سوراخ ہوتا اور وہ کوئی آواز نکالے بغیر اپنی کرسی پر اسی طرح بیٹھا رہ جاتا، کسی کو شبہ تک نہ ہوتا کہ اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس آسان ترین واردات میں سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ بھیم گن کا استعمال امریکیوں کی نظر سے پوشیدہ نہ رہتا۔ چھان بین شروع ہو جاتی کہ میجر بخشی کی میز پر اس شام کس وضاقتہ کا آدمی دیکھا گیا تھا۔ اس تجسس کے نتیجے میں نیو یارک والی جینی کے بنوائے ہوئے اس غلط خاکے کی پوزیشن مشکوک ہو جاتی جس پر اوبرائن اور اس کے چیلے ناز کر رہے تھے۔ بجلی کی سرعت سے میرے ذہن میں ایک متبادل خیال بھی گوندا۔ وہ ملاقات ختم کر کے میں کلب کے احاطے سے باہر ٹیکسی میں رک کر اس کے روانگی کا انتظار کرتا اور پھر موقع پا کر اسے راستے سے اغوا کر کے اسٹیشن 4 پہنچانے کی کوشش کرتا۔ عملی طور پر سہل نظر آنے والی وہ دونوں صورتیں جتنی تیزی سے میرے دماغ میں ابھری تھی، اتنی ہی پھرتی سے میں نے انہیں خود مسترد کر دیا۔ مجھے ایک نجی ملاقات پر مدعو کر کے میجر بخشی نے ایک سنگین خطرہ مول لیا تھا اور وہ اپنا مقصد بھی حاصل نہیں کر سکا تھا۔ اگر اس کے خلاف کوئی کارروائی میں کر گزرتا تو وہ ضرور جہنم واصل ہو جاتا، مگر میں اپنے دشمنوں سے ہر رابطہ توڑ لیتا۔ میجر بخشی کی پوری اصرار، رپوشی اور بعد ازاں موت پر اوبرائن سے دھنراج تک ہر شخص کے دماغ میں لامحالہ یہ سوال سر ابھار سکتا تھا کہ ڈینی کے دشمنوں میں سے جو شخص بھی کرنل جمال دستی کے رابطے میں آتا ہے مارا جاتا ہے یا مصائب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ سوال میری حیثیت پر بری طرح اثر انداز ہو سکتا تھا۔
وہ لوگ ڈینی کو بھول کر فوری طور پر مجھے پکڑنے اور پھر 3rd ڈگری کے ذریعے میری اصلیت اگلوانے کے منصوبے کو روباکار لا سکتے تھے۔ ان خطرات سے اپنے بچاؤ کے لیے مجھے ایک مرتبہ پھر زیر زمین جانا پڑ جاتا۔ وہ ایک طویل تجزیہ تھا، لیکن قدرت نے انسانی ذہن کے نہا خانوں میں تخیل کی ایسی قوتیں محفوظ کی ہوئی ہیں کہ ماضی، حال اور مستقبل کے برسوں پر مشتمل واقعات یا اندازوں کی ریل چند لمحوں میں سراغ سے چل جاتی ہے اور سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ میجر بخشی کو اندازہ تک نہیں ہو سکا کہ اس کے نرم دلی کے اعلان نے میں ذہن میں کوئی ہلچل پیدا کی تھی۔ میں نے بظاہر کسی توقف کے بغیر کہا، دل آزاری اور دل شکنی کرنا سب سے بڑی بربریت ہے، لیکن تم نے گفتگو کی ابتدا میں میرے ساتھ یہی سلوک کیا تھا۔ تم ابھی تک اسی کو لیے بیٹھے ہو۔ وہ کھوکھلی سی ہنسی کے ساتھ بولا، تم نے میرے 2 بے زرد سوالوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، تو میں فی الحال انہیں بھول سکتا ہوں۔ کسی نہ کسی وقت تم کو میری بات کی معقولیت کا یقین آ جائے گا۔ میں نے اس کی مکاری پر کوئی تبصرہ کیے بغیر کہا، چند روز مہلت دینے کے مقابلے میں تمہارا یہ موقف زیادہ بہتر اور میرے لیے باعزت ہوگا۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہارا موڈ بہتر ہو گیا۔ اب مائکرو بگ آ جانے پر تم سے ملاقات ہوگی تو ہم زیادہ خوشگوار ماحول میں گفتگو کر سکیں گے۔ پہلے اوبرائن مجھے اپنے ماسٹر پلان کے لیے کوئی کردار دینا چاہ رہا تھا۔ یہ اچھا ہوا کہ اب تمہاری وجہ سے میری سرگرمیاں ڈینی کی سرکوبی تک محدود رہیں گی۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ اس نے حیرت سے کہا، اس خیال میں نہ رہنا، ہمیں مل جل ہی کر اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے جس پر اوبرائن بہت عرق ریزی سے کام کر رہا ہے۔ فرق صرف یہ پڑا ہے کہ اس کی توجہ بڑے مقاصد پر مرکوز رہے گی۔ ہم اس کی راز صاف کرتے رہیں گے۔ چین کے مقابلے میں عظیم تر ایشیائی ریاست کے بارے میں ابھی تک کھل کر کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں نے اسے یاد دلایا، تمہیں نے کہا تھا کہ وہ پروگرام اوبرائن کے ذمہ ڈال دیا گیا، وہ عارضی بندوبست ہے۔ زخمی درندے کو مارنے کے لیے کبھی بھی بڑے شکاری کی جان خطرے میں نہیں ڈالی جاتی، اسے گھیر گھار کر دوسرے مار لیتے ہیں۔ ڈینی کا پتہ صاف ہو جائے تو ہم بھی کھل کر میدان میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد ایس ٹی ایف کی کمر خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ وہ میجر بخشی کا پسندیدہ موضوع تھا۔ وہ دیر تک بولتا ہی چلا گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ چین کے مقابلے میں عظیم تر ایشیائی ریاست اتحاد یا الحاق کے خواب کو اس کے ملک میں اکھنڈ بھارت کے نظریے کے طور پر پورے زور و شور سے پروان چڑھایا جا رہا تھا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان فنون، کھیل کود، ثقافت اور اخوت کے نام پر بنی ہوئی متعدد انجمنوں کے بڑے بڑے اور رنگا رنگ اجتماعات میں کھل کر شرکاء کی برین واشنگ کی جاتی تھی۔ ایسے اجتماع بھارت ہی میں نہیں، پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی ہوتے رہتے تھے۔ برصغیر کے نقشوں پر سازشی انگریز کی لگائی ہوئی غیر فطری سرحدوں کے خاتمے کے نتیجے میں سنہرے سپنے دکھائے جا رہے تھے۔ بھارت کی وسیع منڈی پاکستانی اجناس اور مصنوعات کے خیر مقدم کے لیے تیار تھی۔ وہاں کے زرعی، آبی اور برقی وسائل پاکستان کو فیض پہنچانے کے لیے ہر وقت تیار تھے۔ ہندی عوام پاکستانی شاعروں اور اداکاروں کو سننے کے لیے بے چین تھے۔ بھارت میں ان کے اعزاز میں ایسی خوابناک اور بڑی تقریبات منعقد کی جاتی تھیں جن کا پاکستان میں تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ پاکستان سے جانے والے بعض چھچورے مشاعرین کے میدوں میں جب بھارتی شراب بھر کر حلق تک مرکن غذائیں ٹھوس دی جاتی تھیں تو خوش آمدید سامعین کی واہ واہ کے شور میں یہ مشاعرین وہی بولی بولنے لگتے تھے جو ان کے میزبان چاہتے تھے۔ واپسی پر ایسے لوگ پاکستانی عوام میں بھارت کے سفیر اور ڈھنڈورچی بن جاتے تھے۔ کہیں سے کوئی لعنت ملامت ہوتی تو معذرتوں اور وضاحتوں کے سہارے اپنے دامن کے داغ دھونے کی کوشش کرتے تھے۔ کام پورے زور و شور سے ہو رہا تھا، مگر اس کی تشہیر نہیں کی جاتی تھی تاکہ مخالف قوتوں کو اس محاذ سے یکسر بے خبر رکھا جا سکے۔ اس تقریبی منصوبے میں این جی اوز یا غیر سرکاری تنظیموں سے بھی بھرپور کام لیا جا رہا تھا۔ بعض اداروں کو امریکہ اور بھارت کی سرپرستی حاصل تھی، مگر بڑی تعداد ایسی تنظیموں کی تھی جنہیں ان دونوں ممالک کے ایما پر بین الاقوامی اداروں اور حکومتوں سے بھاری امداد مل رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح علم تھا کہ چند فعال اور سرگرم تنظیموں کے سوا بقیہ تمام این جی اوز کاغذی وجود کی مالک بھاری رقوم اعلیٰ عہدیدار ہڑپ کر جاتے تھے۔ کچھ پیسہ عملے کی تنخواہوں اور نام نہاد دفتری انتظام پر خرچ ہو جاتا تھا اور اگلے برس کے لیے خوب الفاظ اور حروف میں فرضی کارکردگی کی ضخیم مگر بے بنیاد رپورٹیں داخل کر دی جاتی تھی۔ ملک کے دور دراز دشوار گزار اور پسماندہ علاقے ملک دشمن این جی اوز کو مرغوب ترین میدانی عمل فراہم کرتے تھے، کیونکہ چھوٹے سرکاری اہلکار بھی ان علاقوں کا رخ کرنے کی زحمت نہیں کرتے تھے۔ وہاں کے باسیوں کے احساس محرومی کو بڑکا کر چھوٹے موٹے امدادی کاموں کے ذریعے ایک خاص سوچ کو پروان چڑھایا جا رہا تھا۔ میجر بخشی کی کہی ہوئی بعض باتیں میرے لیے نئی نہیں تھی۔ کئی برس پہلے میں نے سندھ کے اندرونی علاقوں میں ملا سرکار کی ہولناک سرگرمیوں کا خود مشاہدہ کیا تھا۔ اس وقت امریکہ کھل کر پاکستان کی مخالفت نہیں کرتا تھا، نہ عظیم تر ایشیائی ریاست کا کوئی منصوبہ وجود میں آیا تھا۔
मुल्ला सरकार बेरोजगार कौम परस्त नौजवानों को मोहलक हथियार फराहम करके लूट मार और लाकानूनियत पर उकसा रहा था। ऐसे जत्थों की सरपरस्ती करके वो हुकूमत के वजूद को एक मजाक बनाने के लिए कोशिश था, लेकिन सितारे पाकिस्तान पर मेहरबान थे। वो हौलनाक मुकाबलों के बाद आखिरकार शक्कर के करीब दरियाए सिंध में अपने कैफरे किरदार को पहुंच गया था। मेजर बख्शी के तेवर भी वही थे, मगर मकासद बदले हुए थे। इसकी तवज्जो दही से ज्यादा शहरी आबादी पर थी, जो तकसीम याफ्ता होने के सबब शोरश या गुलगुला पैदा करने की कुव्वत भी रखती थी। मेजर बख्शी की वो तकरीर तवील होने की वजह से मैं खासी ताखीर से वहां से उठा। वो हिंदू था और मजे से क्लब के लान पर बैठा शराब नोशी कर रहा था। उसके इसरार के बावजूद मैंने उसका साथ नहीं दिया। जूस के 2 गिलास खाली करने के बाद वहां से रुखसत हो गया। मैंने इस बात पर खास तौर से नजर रखी थी कि क्लब से वापसी पर इस बार मैंने टैक्सी का ताक्कुब नहीं किया गया। स्टेशन 4 पर चारों बेचैनी से मेरे मुंतजिर थे। मेरी सूरत देखते ही अव्वल खान ने एक आदमी को फील्ड मेस रवाना कर दिया ताकि खाना कमरे में पहुंचा दिया जाए। मेजर बख्शी के साथ मेरी अच्छी खासी ज़हनी आवेज़िश हुई थी। इसमें कुछ कठिन लम्हात भी आए थे, मगर पूरी मशक का खुलासा बहुत मुख्तसर था। मेरे खिलाफ वो सब हम जुबान हो गए। इनका ख्याल था कि बायां बाजू जख्मी होने के बाद मेरा हौसला कुछ पस्त हो गया था, वरना मुझे जारहाना अंदाज में मेजर बख्शी को जहन्नुम वासिल कर देना चाहिए था। खाने के दौरान में वो बहस चलती रही। इनका ख्याल था कि दुश्मनों के ताज़ा तरीन अज़ाइम पूरी तरह सामने आ चुके थे। अहम तरीन मोहरे हमारी नज़रों में थे। इन्हें हरासा करने के लिए मेजर बख्शी की हलाकत बहुत अहम साबित हो सकती थी। इन्हें मेरे ऊपर शुबा होता तो मैं दोबारा गायब हो जाता। ओबराइन कर्नल जमाल दस्ती के खिलाफ अपनी शिकायत वापस लेने के बाद सरकारी सतह पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। मैं सर झुकाए खाने में मशगूल रहा और खामोशी से उनकी तनकीद सुनता रहा। वो चारों इस संगीन हकीकत को नजरअंदाज कर रहे थे कि सरतान की रसोली के साथ इसकी जड़ें भी ना निकाली जाएं तो मर्ज दोबारा ज्यादा शिद्दत और तेजी से नमूदार होता है। ओब्राइन डी सेंट, मेजर बख्शी और धनराज के दूसरे आम साथियों को सुराग लगाना जरूरी हो गया था। किसी ओछे या कबल अज वक्त होने वाले वार से वो सब होशियार होकर इस तरह रपोश होते कि इन तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता। आखिर तुम कुछ क्यों नहीं बोलते? मेरी तूल पकड़ती हुई खामोशी से जला कर वीरा मेरे ऊपर बरस पड़ी। तुमने क्या सोचकर इस मूजी को जिंदा छोड़ा है? तुम चारों के आलमाना इत्तेफाक राय के बाद मैं दिल में अपनी गलती पर नादिम हो रहा हूँ, मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। आइंदा मौका मिला तो मैं अपनी इस गलती का अजाला करने की भरपूर कोशिश करूंगा। तुम झूठे और मक्कार हो। वीरा का पारा चढ़ने लगा। तुम्हारी मुस्कुराहट चुगली खा रही है कि तुम कोई अहम बात हम चारों से छुपा रहे हो। अजीब मुश्किल है यार। मैंने अपना सर झटकर बेचारगी से कहा, कलम में जो कुछ हुआ मैंने बिला का मुकास दोहरा दिया। तुम सब मिलकर मुझ पर इल्जाम तराशी कर रहे हो। मैं गलती का एतराफ कर रहा हूं तो तुम इसे भी मानने पर तैयार नहीं हो। आखिर तुम इसे क्या चाहती हो? खाना खा लो, फिर मैं तुमसे अलहदगी में कुछ बातें करूंगी। उसने गुर्रा कर कहा। बया के वक्त मेरी और गजाला की नजरें चार हुई। वीरा की धमकी पर उसकी आंखों में मानी खेज चमक उभर आई थी। मैं उसका कोई मफहूम नहीं समझ सका। मैंने वीरा की धमकी को कोई अहमियत नहीं दी। मेरा ख्याल था कि खाने के बाद बातों में उलझ कर वो सब कुछ भूल जाएगी, मगर वो बहुत संजीदा थी। खाने से फारिग होकर खामोशी से मुंतजिर रही और जब मैं भी निमट गया तो वो उठ खड़ी हुई। मेरे साथ दूसरे कमरे में आओ। उसके खुश्क और ताकमाना लहजे पर मैं परेशान हो गया। तन्हाई की क्या जरूरत है? जो बात करनी है यहाँ बैठ कर करो, ये तुम्हारे लिए सूदमंद नहीं होगा। उसका लहजा तल्ख हो गया। बस ये समझ लो कि इस वक्त मैं वीरा लाइड नहीं ब्लैक क्वीन हूँ। मेरी पेशानी पर ठंडक सी तैर की। उसने मेरे और अपने मरासम के इब्तदाई दौर का हवाला दिया था। वह मेरी गुमराही और कज रवि का जमाना था। वीरा हमारे ऊपर हाकिम थी और वह मुझको पसंद कर बैठी थी। ऐसे में वही हुआ जो होना चाहिए था। मैं फतेहमंदी के जज्बात की रवानी में बहकर वीरा के इशारों का असीर हो गया। वो समझती थी कि इसने मुझे जेर कर लिया है और मुझे फख्र था कि मैंने शी के सरबराह जिमिलाइड की अकलौती बेटी को अपनी वजाहत से शिकार कर लिया है। गजाला गहरी दिलचस्पी से हम दोनों का जायजा ले रही थी। अव्वल खान ने शायद मेरे चेहरे की कैफियत से मेरी परेशानी का अंदाजा लगा लिया और बुजुर्गाना अंदाज में मशवरा दिया, जिद मत करो, सुन लो कि वो क्या कहना चाह रही है। वो भी तुम्हारी खैर खा है। गैर इरादी तौर पर मेरी इजाजत तलब नजरें गजाला की तरफ मरकूज हुई और उसने फुर्ती से अपना सर झुका लिया। उसकी चश्म पोशी से मुझे गुमान हुआ कि उसे वीरा का मुतालबा पसंद नहीं आया था। गजाला का वो रवैया गैर मामूली था। आमतौर पर वो वीरा को गैर मामूली ढील देती रहती थी, मगर इस वक्त बदली और कुछ बदगुमान से नजर आ रही थी। मजबूरी के आलम में मैं वीरा के पीछे हो लिया। कमरे से निकलते वीरा ने मुड़कर कहा, दरवाजा बंद होगा मगर मैं इसे बोलट नहीं करूंगी। आज मुझे कुछ फैसला कुन बातें करनी है। मैंने देखा कि गजाला उसी किसी मजरूह शेरनी की कुसीली नजरों से घूर रही थी और तुंगली मखसूस किए हुए कमरे में पहुंचकर वीरा ने दरवाजा बंद किया। वहीं रुककर इस तरारी अंदाज में सिगरेट सुलगाई और एक गहरा कश लेकर सपाट सी आवाज मुझसे बोली, हवानक की तरह खड़े क्यों हो? कुर्सी पर बैठ जाओ।
मुझे हैरत हुई कि इस कमरे में पहुंचते ही वीरा का गुस्सा काफूर हो गया था और वो कुछ मुस्तरिब नजर आने लगी थी। मैंने कोई सवाल करने की बजाय उसके खुलने का इंतजार करने का फैसला कर लिया। उसे अपने सीने में उतारा हुआ कसीर धुआं नाक से खारिज करते हुए फर्श पर दाहिनी जूती की नोक से हल्की सी बेमकसद ठोकर लगाई, फिर पलंग के सराहने आ बैठी। सिगरेट पियोगे? चंद सानियों तक खाली खाली नजरों से मेरा चेहरा तकने के बाद उसने पूछा। मैंने इस बात में सर हिला दिया। उसने अपनी उंगलियों में दबी हुई सिगरेट मेरी तरफ उछाल दी। मैंने सुलगती हुई सिगरेट हथेली में लपक कर फुर्ती से उंगलियों में मुंतकिल कर ली। वीरा बेचैनी के हाल में पलंग से उतर गई और खड़े खड़े पैकेट से निकाल कर अपने लिए दूसरी सिगरेट सुलगाने लगी। मैं हैरान था क्योंकि मैंने उस खलंडरी औरत को कभी भी ऐसे गंभीर और फिक्रमंदाना मूड में नहीं देखा था। मेरे दिल में कई सवाल मचल रहे थे मगर मैंने अपने होंठ सील लिए थे। तुम्हें मालूम है कि इस वक्त मैं तुमसे क्या बात करने के लिए यहाँ आई हूँ? नई सिगरेट से कश लेकर टहलते हुए पूरा धुआं खारिज करके उसने एक तवील सकूत के बाद कहा, शायद तुम्हें मेजर बख्शी के जिंदा बचने से ज्यादा सदमा पहुंच जाए। उसने हकारत से होंठ सुकेड़ कर अपने सर को नफी में जुम्बिश दी और कहा, अपने फैसलों के बारे में तुम ज्यादा बेहतर जानते हो। मैंने वो मौजू तखलिये के बहाने के लिए छेड़ा था। मेरे कान खड़े हो गए, रगों में खून का बहाव यक व यक तेज हो गया। अपने किसी अनजाने खौफ को दबाते हुए मैंने हल्की सी मसनूई हंसी के साथ कहा, और तुम तखलिये में सिगरेट पीना चाहती थी। वो पलटकर मेरे रूबरू आ खड़ी हुई। तुम्हारी यही बेरहमी और सफाकी मुझे मारे जा रही है। मैं बौखला गया। पता नहीं आज तुम्हें अचानक क्या हो गया। ऐसा मजाक तो हम हमेशा करते रहते हैं। मैं मुद्दत से सब कुछ भूली हुई थी मगर स्टेशन 4 के पुरहोल हिसार में हम सब हर वक्त एक दूसरे के सर पर सवार रहते हैं। तुम्हारे और गजाला के सिवा किसी को 2 लम्हे के लिए तखलिये की भी आजादी नहीं है। मेरे लिए ये माहौल आसाब शिकन है और आज मेरे अंदर सोई हुई औरत जाग उठी है। पलंग पर आराम से बैठ जाओ और सुकून से बात करो। उसकी कैफियत का अंदाजा होने पर मैं नरमी से कहा, शायद आज सुल्तान शाह ने तुम्हारी दिल आजारी की है। वो मन चला आदमी है, तुम उसकी बातों पर इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो? उसने बहुत खफीफ सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ मेरी पूरी बात सुनी और फिर बोली, वो मासूम आदमी है। मेरा दिल तुमने खून किया है। मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। मैं उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा, वीरा ये तुम क्या कह रही हो? मैं हर वक्त तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, यानी ये मत भूलो कि कभी मैं तुम्हारे दिल से बहुत करीब थी। उसकी आवाज में उदासी तैरने लगी। और आज तुम भूल कर भी इन गुजरे हुए दिनों को याद नहीं करते?